ہم ہیں پاکستانی، ہم پیٹیں گے بھائی پیٹیں گے، ہر مشکل میں، ہر طوفان میں، ہر خوشی ہر پریشان میں ہم پیٹیں گے بھائی پیٹیں گے۔ نکاح خفیہ کیوں رکھا، دولہا کیوں چھپایا، شادی کے بعد کام کیوں چھوڑا۔ شاید شوہر نے یا سسرال والوں نے یہ بات کی ہوگی کہ شادی کے بعد آپ یہ کام نہیں کریں گی، کیونکہ لوگ خوبصورت بہو تو چاہتے ہیں، لیکن یہ بات قابل قبول قابل منظور نہیں کہ ان کی بہو جو ہے وہ کسی قسم کا رومانٹک سین کرے کسی کے ساتھ، یا رات کو دیر سے آئے۔ یہ کوئی بھی سسرال نہیں چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، میں بھی نکاح کے سلسلے میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کے اوپر بات بھی کریں۔ پاکستان میں کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی شادی ہو، ویڈیوز نہ بنیں تو یہ حیران کن بات ہوتی ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے والی لائبہ خان جو نہایت ہی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، ان کی زندگی میں دو بڑی باتیں جو حیرانی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر ایک، جب لوگوں کو پتہ چلا پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے والی اتنی خوبصورت حسین جمیل لڑکی جو ہے، جس نے تھوڑے سے عرصے کے اندر اتنی بڑی کامیابی سمیٹی، لائبہ خان جو حافظ قرآن ہیں، لوگ حیران ہو گئے، وہ ڈراموں میں کام کر رہی ہے۔ پھر دوسری بات، نکاح کی تصویریں دیکھنے کے بعد نکاح خفیہ کیوں رکھا، دولہا کیوں چھپایا، شادی کے بعد کام کیوں چھوڑا، تصویریں پرانی ہیں، نکاح ابھی کا ہے۔ لوگ اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں کہ بھائی مہندی کب لگی تھی، پھر لال سوٹ لال جوڑا جو ہے یہ کب پہنا تھا۔ خیر یہ تقریباً 1.25 سال 1.5 سال پرانی تصویریں ہیں، پہنچ گئے ہیں لوگ۔ ناظرین، میرے حساب سے لائبہ خان نے اپنا شوہر چھپایا۔ لوگ عموماً تو دلہن کو چھپاتے ہیں، کہیں دلہن کو نظر نہ ہو جائے یا دلہن پردہ کرتی ہوگی، لیکن یہاں تو الٹ ہو گیا کہ لائبہ خان نے اپنا شوہر ہی پکڑ کے چھپا دیا۔ میرے حساب سے لائبہ خان نے سوچا ہوگا کہ جتنی بھی شادیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی گئی ہیں ویڈیو ڈالی گئی ہے، تو تقریباً اکثر ان شادیوں میں یا تو طلاقیں ہو چکی ہیں یا تو جھگڑے فساد یہ چل رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ میرے شوہر کو نظر نہ ہو جائے، تو میں اپنی اس شادی کی یا نکاح کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ڈالتی۔ تو ناظرین، اس نے بہتر محسوس کیا۔ دوسرے نمبر کے اوپر بات یہ ہے کہ لائبہ خان جو ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ ناظرین، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ لائبہ خان تقریباً 7 سال کی عمر کے اندر حفظ میں ڈلی اور 9 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا۔ تو لائبہ خان کو ان کے والدین کا بالکل کبھی بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کو شو کے اندر جو ہے وہ کام کروایا جائے۔ اس کی دوسری بہن کام کرتی تھی تو اس کے ساتھ ہی یہ شو کے اندر آتی ہے۔ تو جو شو کے اندر لوگ تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس سے بھی 1-2 سین کروائیں۔ جب اس سے 1-2 سین کروائے گئے تو وہ اتنے وائرل ہوئے وہ شو کے اندر کام کرنے لگ گئے۔ خیر یہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے۔ دوسری بات، حافظ قرآن ہو کر اس چیز کے اندر کام کر رہی ہے، تو یہ اب بندے اور اس کا معاملہ اپنا رب کے ساتھ ہے۔ ہم اگر اس کے اوپر تنقید کریں گے، اس کو برا کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ یہ تو اللہ جانتا ہے اور اس کا بندہ جانتا ہے، تو اس لیے یہ بات جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ کام کیوں چھوڑا ہے؟ دیکھیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر کام کرتے تھے، گانوں کے اندر کام کرتے تھے، تو اس سے پہلے جو وہ کماتے تھے، تو جب وہ کام چھوڑے انہوں نے، اس کے بعد اللہ نے ان کو بے تحاشا رزق، دولت، شہرت بے تحاشا دے دی، جن میں پہلا نام لوں گا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جتنے بھی مسلمان جا چکے ہیں سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو بات یہ کہ دیکھیں کہ جب انہوں نے گانے چھوڑے تو اس کے بعد ان کی جو زندگی تھی کتنی حسین جمیل خوبصورت زندگی بن گئی تھی، شہرت پہلے سے زیادہ مل گئی تھی۔ پھر پشتو گانوں کے اندر کام کرنے والے میرا خیال ہے، مجھے اب نام پورا نہیں آتا، وہ بھی پٹھان ہے، جنہوں نے قرارہ راشا جو ہے گانا گایا ہے، مجھے نام نہیں آتا، اگر آپ کو نام آتا ہے کمنٹس کے اندر آپ بتائیں۔ تو
وہ ہیں، انہوں نے جب یہ گانے چھوڑے تو ان کو بھی اللہ نے بہت شہرت دی۔ پھر اسی طرح انڈیا کے اندر ایک لڑکی جو ہے وہ فلموں کو چھوڑ کے، یعنی اس نے کہا کہ میں اب فلموں کے اندر کام نہیں کروں گی، کیونکہ ان کے جو شوہر تھے وہ ایک عالم دین تھے، مذہبی لوگ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہیرا دے دیا، یعنی اس کا کاروبار اتنا زیادہ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے آپ کو روزی نہیں ملے گی، روزی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ ہاں، ہم جب کسی کے اوپر جھوٹے الزام یا غلط باتیں کرتے ہیں نا، تو اتنی بات ضرور ہے کہ ہماری غلط باتیں کرنے کی وجہ سے، یعنی اس کے کھاتے کے اندر نیکیاں، ہمارے کھاتوں کے اندر نامہ اعمال کے اندر برائیاں ضرور لکھ دی جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم نیک خواہشات کے ساتھ نیک تمنا کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔